اب جو گروپ ہے درجہ بندی کا، اس میں ایکسیڈنٹل ڈیزیزز آ جاتی ہیں۔ ایکسیڈنٹل ڈیزیزز یعنی کہ ایکسیڈنٹ کے طور پر، حادثاتی طور پر جو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس کو ہم کس طرح درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرسٹ گروپ کے اندر زخم، چوٹ یا ہڈی کا ٹوٹنا، یہ بیماریاں جو ہیں یہ اس گروپ میں آتی ہیں۔ زخم کسی وجہ سے بھی لگے، چاقو سے، چھری سے یا چوٹ سے، اس میں بے شمار جراثیم جو ہے فوری طور پر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر گر جائیں، پاؤں پھسل جائے یا حادثاتی طور پر کسی گاڑی میں ہیں یا اسکوٹر پہ ہے، اس کے بعد وہ اس کا گرنے کے عمل کے اندر کوئی ہڈی ٹوٹنے کا عمل اگر ہو جائے تو بھی لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں ان کو پریونٹ کرنا، اس کو احتیاطی تدابیر سے روکنا انتہائی ضروری ہے۔ ایکسیڈنٹل انجری میں دوسرا گروپ جو ہے نا جلنے کا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد پوری دنیا میں جلنے کے عمل سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جلنے کا عمل جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے جیسے ممالک میں مٹی کے تیل کے چولہے مختلف انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے اور مختلف طریقوں سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ اگر اچھے مٹیریل سے نہ بنے ہوں اور ان کے اندر احتیاطی تدابیر نہ اختیار کی گئی ہوں تو وہ جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ایک ٹینک کے اندر ہوا بھری جاتی ہے، اور ہوا بھرنے کا عمل جو ہے وہ اس اسٹیج پہ کیا جاتا ہے جب کہ چولہا جل نہیں رہا ہوتا ہے۔ اس کے ٹینک کے اندر ہوا بھر دی جاتی ہے، اور جب چولہا جلا لیا جاتا ہے تو اس کی گرمی سے ہوا پھیلتی ہے اور ہوا پریشر ڈالتی ہے۔ جب ہوا جو ہے ایئر جو ہے نا پریشر کی وجہ سے جو ٹینک ہے، ٹینک میں جو ہوا ہے اس کے پریشر سے وہ ٹینک جو ہے نا پھٹ سکتا ہے۔ ٹینک کے پھٹنے کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اگر وہاں پر اس چولہے کے اندر کیروسین آئل یا مٹی کا تیل موجود ہے تو اس پریشر کے ساتھ وہ سارے انوائرمنٹ میں پھیل جاتا ہے، اور ساتھ میں آگ بھی اس کی ہر جگہ پر، جس جگہ پر بھی وہ مٹی کا تیل یا کیروسین آئل پڑے گا اس پر آگ لگ جاتی ہے۔ کوئی فرد، کوئی خاتون اس جگہ کام کر رہی ہیں تو وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں کہ ان کے کپڑوں پر، ان کے چہرے پر، ان کے جسم کے اوپر مٹی کا تیل یا کیروسین آئل پڑ سکتا ہے اور وہ آگ پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ جلنے کا عمل جو ہے مختلف حادثاتی طور پر جو ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ ایکسیڈنٹل انجریز میں فوڈ پوائزننگ بھی آ جاتی ہے۔ فوڈ پوائزننگ جیسے ہم مختلف اپنی مضامین میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ کس طرح ہوتی ہے۔ مختلف جراثیم جو ہے اپنا زہر پیدا کر دیتے ہیں، کھانے کو اگر صحیح طرح اسٹور نہ کیا گیا ہو تو وہ یہ زہر جو ہے نا وہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ فورتھ اس میں گروپ میں سانپ، بچھو اور کتے وغیرہ کے کاٹنے سے اور ریڈیائی شعاؤں سے متاثر ہونا ایکسیڈنٹل انجریز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دیہاتوں، گاؤں میں یہ حشرات الارض کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ دیہات میں کام کرنے والے یا فارم لینڈ میں کام کرنے والے اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں اور لانگ شوز وغیرہ نہ پہنیں تو ان میں یہ سانپ کے اور بچھو کے کاٹنے کے حادثات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسٹریٹ ڈاگس جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی نیوسنس اور بہت بڑی مصیبت کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اگر ڈیزیز ان میں ہو جائے، ریبیز کی بیماری ہو جائے تو وہ جو کتے ہیں، اسٹریٹ ڈاگس ہیں، وہ مختلف افراد کو کاٹ لیتے ہیں، اور اس طرح وہ وائرس جو ہے، ریبیز وائرس جو ہے نا وہ منتقل کر دیتے ہیں۔
ریبیز کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، جس کے ذریعے ریبیز ہو جاتی ہے، اور ریبیز کا مرض ایسا مرض ہے اگر اس کو جو نا پراپر طریقے سے ویکسینیشن نہ کرایا جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔